السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے، کھول کے بیان کرنے کے لیے کہ کوئی ابہام نہ باقی رہ جائے، کوئی بات کسی کے لیے پوشیدہ نہ رہ جائے، کوئی بات کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بات کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ ان میں کوئی مثالیں چھوٹی، کوئی بڑی، کہیں مکڑی کی مثال دی اور کہیں مکھی کی مثال دی۔ اب اس مثال سے چونکہ کفار کے نظریات پر پڑتی زد تو ان کو ہوتی تکلیف، تو ان کی اس مثال کا تو جواب نہ ہوتا تو اعتراض کر دیتے کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ کو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اس آیت میں۔ آئیے چلیے میرے ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ان بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی پرواہ کرتا، ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ پرواہ نہیں کرتا، ان یہ کہ یضرب وہ بیان کرے۔ یہ لفظ ہے یضرب، با کے اوپر پیش آتی ہے، یضرب وہ بیان کرتا ہے۔ ضرب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، ضرب چلنے کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ بندہ جب چلتا ہے زمین پر پاؤں مارتا ہے، اور ضرب جو ہے بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ زبان کی بھی ضرب ہوتی ہے، الفاظ کی بھی بڑی ضرب ہوتی ہے، اس لیے بات چیت کرتے ہوئے الفاظ ذرا سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے۔ یضرب، ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہو گیا، با کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ گئی۔ یضرب کے بیان کرے، کیا بیان کرے؟ مثلا کوئی مثال۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں پرواہ کرتا، یضرب کے بیان کرے مثلا کوئی مثال۔ اللہ کوئی مثال چھوٹی دے یا بڑی دے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ما بعوضۃ فما فوقها، ما خا چاہے، بعوضۃ کسی مچھر کی، فما فا اور ما کا مرکب ہے، فا پھر ما جو، فما پھر جو چیز، فوقہا فوقہ اوپر، ہا اس کے اوپر، مچھر کے بھی اوپر۔ اب مچھر سے اوپر کیا مراد؟ مچھر سے بھی چھوٹی۔ ما بعوضۃ خواہ کسی مچھر کی، فما پھر جو چیز، فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو، اس کی مثال دے۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیان کی جانے والی مثالوں پر رد عمل بھی مختلف ہے۔ ایمان والوں کا رد عمل کچھ اور ہے اور کفار کا رد عمل کچھ اور ہے۔ ایمان والوں کا کیا رد عمل ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فَأَمَّا فا اور اما کا مرکب ہے، فا تو اما اگلی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے کسی چیز کی، تو اما رہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فام الذین آمنوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں۔ فَيَعْلَمُونَ فا تو یعلم وہ جانتا ہے، اور یعلمون جمع ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ انہو کہ یہ، انا کہ ہو یہ، انہو کہ یہ سے مراد مثال، کہ یہ جو مثال ہے، الحق کو ایک حقیقت ہے، من ربہم من سے ربی رب، ہم ان کا، من رب رب کی جانب سے، ہم ان کے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الحق کو ایک حقیقت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جہاں تک بات ہے ایمان والوں کی، فَيَعْلَمُونَ وہ تو جانتے ہیں، انہو کہ یہ، الحق کو ایک حقیقت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والے جب کوئی مثال سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کا تو رد نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں مکھی کی مثال دی ہے
کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. کیا کوئی ہے ایسا بندہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مکھی بنا سکے؟ اور پھر اگر مثلا کھانا ہی کھا رہے ہوں تو مکھی ان سے کچھ چھین لے، کسی کے اندر طاقت ہے کہ مکھی کو ذرا لے جائے اس کو کہ لا ادھر واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. جب ایمان والے یہ سنتے ہیں ایسی مثالیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رب نے بالکل سچ کہا ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے. اب کفار کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور اما باقی رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، واما الذین کفروا اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، فیقولون فاتو یقولون وہ کہتے ہیں، فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے اراد اللہ نے ارادہ کیا، ماذا اراد اللہ نے کیا ارادہ کیا، اللہ کا کیا مقصد ہے، بہذا بے سے ہذا اس مثلا مثال، بہذا مثلا اس مثال سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال سے. جب بھی کوئی مثال ایمان والے سنتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے. تو کافر کا کہتے ہیں اللہ کا کیا مقصد ہے یہ مثال بیان کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس بات کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہ اس سے، بے سے ہی اس، بہ اس سے، کثیرن بہت ساروں کو، اور یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے بہی بے سے ہی اس، بہی اس سے، کثیرن بہت ساروں کی، یضل بہ کثیرن وہ اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. لیکن گمراہ کون ہوتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ما نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی اس سے، الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو. گمراہ کون ہوتا ہے؟ فاسق ہی ہوتا ہے نا. اب یہاں اعتراض کو اٹھا سکتا ہے کہ اس کا مطلب لوگ کرتے ہیں نا بات بھی، اس کا مقصد تو پھر یہ ہے نا اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. نہیں، اللہ گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے تو اتاری ہے ہدایت کے لیے. اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو پابندی نہ کرے، جو نافرمان ہو. اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، گورنمنٹ نے بنائی ہے نا موٹر وے. اب کوئی کہے جی میں نے اسلام آباد جانا ہے، اس کو کہے یہ ادھر موٹر وے پہ گاڑی چڑھا اور فوری وہ جلدی پہنچ جائے گا اسلام آباد سیدھا، کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو کہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تو چڑھے اور جہاں جناب داخل ہونا ہے وہ اس کے جو روٹ ہے اس کو اوپر جائے اور قوانین کو فالو کرے، راستے میں اس کا ٹوکن بھی ادا کرے، جہاں سے نکلنا ہے وہاں سے نکل جائے. ایک ہے جی میں جاتا تو ہوں، جانا میں نے ہے موٹر وے پر مرضی اپنی کروں گا، میں نے بائیں طرف نہیں چلنا، میں دائیں طرف چلوں گا. میں نے وہاں جو ہے ٹوکن بھی نہیں دینا، ٹول پلازے پر کھڑے ہو کر میں نے پیمنٹ بھی نہیں کرنی ہے، اور جہاں سے میرا دل کرے گا میں نکل جاؤں گا. بتائیے اس کو کوئی سوار ہونے دے گا؟ موٹر وے کی پولیس جو ہے وہ اس کو روڈ پہ آنے دے گی؟ وہ کہے گی کہ نہیں نکل جا پیچھے. اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ویسے ہی کان سے پکڑ کے اتار دیں گے. اب کوئی کہے تو پھر یہ موٹر وے بنائی کیوں ہے؟ بھائی بنائی تو ہے فائدے کے لیے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اطاعت کرے گا، جو فرما برداری کرے گا اس کو تو فائدہ ہے، اور جو کہے نافرمان ہو اس کو اس موٹر وے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی قریب بھی نہیں آنے دے گا. اسی طرح قرآن مجید اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے،
لیکن اس ہدایت سے فائدہ کس کو ہے؟ ایمان والے کو ہے، جو فرما برداری کرے، جو مانے ہی نہ اس کو ان مثالوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، ان اللہ لا یستحزی ان یضرب مثلا، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحزی نہیں پرواہ کرتا ان یضرب کے بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ خواہ کسی مچھر کی ہو، فما پھر جو چیز فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، فاما الذین آمنوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون وہ تو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہو کہ یہ الحق کو ایک حقیقت ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہ اس سے، کثیرن بہت کو، اور یہدی ہدایت دیتا ہے بہ اس سے، کثیرن بہت کو، لیکن گمراہ کون ہوتا ہے؟ وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بہ اس سے، الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔